بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 8 اپریل اور بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے 3-4 امپورٹنٹ ایونٹ، اور پھر ہم بات کریں گے اسرائیل، ایران، امریکہ جنگ بندی، اور اس سے ایک نئی جو بحث چھڑ گئی ہے اور حملے ابھی تک جاری ہیں. امریکہ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ایران دور دراز پھیلے ہوئے اپنے فوجیوں کو، اپنی افواج کو حکم دے اور رابطے کرے اور یہ حملے رکوائے، کیونکہ جنگ بندی ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے. بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 9 اپریل کل کا دن آخری دن تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور بطور وزیر اعظم 9 اپریل 2022 عمران خان کی حکومت کا آخری دن تھا. رجیم چینج آپریشن اس وقت جاری و ساری تھا. 9 اپریل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ہم ایک پرامن جلسہ کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ انہیں اس کی اجازت لینے کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑا. راولپنڈی ہائی کورٹ اور راولپنڈی ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ کہا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں اور ان کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کریں. لیکن ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ جلسے سے متعلق انہوں نے کہا کہ درخواست پر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے جائزہ لیا اور سیکورٹی اور امن و امان کی موجودہ صورتحال میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. موجودہ سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی میں یہ دفعہ 144 ہے اور موجودہ سیکورٹی صورتحال میں سیاسی جلسہ خطرناک ہو سکتا ہے. لیاقت باغ جیسے حساس مقام پر جلسے کی سیکورٹی کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل درکار ہونا چاہیے، اور توانائی بحران اور حکومت کے کفایت شاری اقدامات کی وجہ سے اتنے وسائل بروئے کار لانا ممکن نہیں ہے. موجودہ حالات میں کسی بڑے عوامی اجتماع کے لیے درکار انتظامی، لاجسٹک اور مالی وسائل فراہم کرنا چیلنج ہے. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارشات پر جلسے کی درخواست مسترد کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ کفایت شاری چاہیے، تو بھائی مریم سرکار کا جو جہاز ہے وہ 11 ارب روپے کا ہے، اور اس کے بعد پھر گوبر ٹیکس لگا دیا گیا، اور وہی جہاز ویانا جاتا ہے اور ذاتی مصروفیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ پورے ملک میں گھوم رہا ہے، اور اس کے خرچے کے لیے اور اس کے لیے جو 2 گورے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں ان کا خرچہ ہی ایک جلسے سے بھی زیادہ اخراجات برداشت کرتا ہے. اور دونوں گورے پائلٹ ہیں اور دونوں کی تنخواہ اور مراعات ملا کے تقریباً 4-5 کروڑ روپے فی مہینہ ان کے لوازمات ہیں جو کہ پورے ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات تو ہو نہیں سکتی. دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی کو اجازت، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اجازت، اور باقی تمام جماعتوں کو اجازت، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ایک طویل عرصے سے جلسے کی اجازت نہیں ملی، اور وہ جب بھی آتے ہیں تو خود آتے ہیں اور ان پہ پھر مقدمات کا بھی اندراج ہوتا ہے. جیسا کہ کل راولپنڈی میں علیمہ خان صاحبہ نے کال دی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے تھے، کارکنان پہنچے تھے، عہدیداران پہنچے تھے، اور ان میں سے ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور متعدد کو گرفتار کیا گیا، اور ان میں سے درجنوں کارکنان کو آج راولپنڈی کی مخصوص عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کا ریمانڈ کئی ہفتے تک 2-3 ہفتے کا ریمانڈ مانگا گیا، 20 دن کا ریمانڈ مانگا گیا، لیکن 8 دن کا ریمانڈ دے کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو کل کے جلسے کی اجازت بھی نہیں ملی اور انہیں انکار کر دیا گیا. اور سمپل سی بات تھی کہ انہوں نے یہ جلسہ اس لیے کرنا تھا کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہوا ہے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اب آتے ہیں ذرا اس سلسلے میں جو اعلان ہوا ہے، خاص طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال، بلوچستان کے حالات، آئندہ احتجاج حکمت عملی اور عمران خان کے ساتھ جاری ناانصافی پر غور کیا گیا. اور شرکا نے ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور اسے خوش آئند قرار دیا.
چین میں منعقدہ پاکستان افغانستان مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا اور علاقائی ترقی امن و امان کے لیے پڑوسیوں سے سنجیدہ مکالمے پر بات کی گئی اور قومی سلامتی کے لیے جو اپنی خدمات بھی پیش کرنے کا کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی تنازع کا حل فوری تصادم نہیں بلکہ بامانی ہے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ ملکی سیاست میں مکالمے، قانون کی حکمرانی اور مقامات کو فروغ دیا جائے اور مفاہمت کو فروغ دیا جائے۔ عوامی رائے کا احترام ہی قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ داخلی بحرانوں سے نکلنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہو کر سنجیدہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اور اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب سے ملاقات کے اقدام کا خیر مقدم کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ تمام مقدمات، ضمانتوں اور ملاقات سے متعلق تمام درخواستوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، اور جیل میں قائد تحریک عمران خان کی وکلا، اہل خانہ اور سیاسی رفقا سے ملاقاتیں فوری طور پر بحال کی جائیں، اور سپریم کورٹ کے لیے قانونی دستاویزات جلد مکمل کی جائیں عمران خان کے معاملے میں۔ اور دوسرا، تحریک تحفظ عین پاکستان نے آئین کی بحالی کی بات کی، سیاسی قیادیوں کی رہائی بشمول عمران خان اور دیگر تمام سیاسی کارکنان کو فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ 25 اپریل کو ملک گیر ضلع وائز جلسے منعقد کیے جائیں گے، 25 اپریل کو جی۔ اور شرکا نے کہ اسیر رہنما سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، علی وزیر اور سمد وزیر کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنانے کی بات کی گئی، اور 1 مئی کو کے موقع پر تحریک تحفظ عین پاکستان ملک بھر میں محنت کشوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں منعقد کرے گی، اور تحریک نے تنظیمی سطح پر پنجاب اور سندھ میں صوبائی کمیٹیوں کے قیام کا بھی اعلان کیا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 20 مئی کو پھر ایک اور جو ہے وہ 2025 کے مبینہ مورد کیس میں گرفتار کارکنان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، اور آئین کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام اور عوامی حقوق کے تحفظ اور پائیدار امن کے قیام کے لیے بھی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر تحریک کی اس میں بات نہیں کی گئی تحریک تحفظ عین پاکستان کے تحت۔ اب آتے ہیں 9 اور 10 اپریل کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو عام تعطیل، جمعرات اور جمعے کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اعلان کرنے کے ساتھ ہی جمعے کی تعطیل کا اعلان کرنے کے بعد یہ کہا گیا رات 12 بجے کے بعد داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگائے جائیں گے، اور ابھی سے کنٹینر لگانے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ راولپنڈی میں جلسے کی کال دی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، اور اگر راولپنڈی نہ پہنچ سکے تو ہمیں جہاں بھی موقع ملا ہم وہیں جلسہ کریں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے۔ اور اب ان کا اگلا لاہ عمل، چونکہ درخواست ان کی مسترد ہو گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بدستور اس بات پر قائم ہے کہ وہ جلسہ کریں گے۔ 9 تاریخ کو یعنی کہ کل کا دن ہے، اور کل جمعرات کا دن ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا بھی دن ہے۔ کل پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا دن ہے، اس لیے کل 2 ایونٹ ہونے ہیں، ایک جلسے کا اہتمام اور دوسرا یہ سلسلہ۔ جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس وقت سچویشن یہ ہے جی کہ وہاں پہ مکمل طور پر شہروں داخلی راستے بند کیے جا رہے ہیں، کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ تو ہو گیا پاکستان تحریک انصاف۔ ایک اور جو بڑا ایونٹ ہوا، اور وہ ہے جی عمران خان صاحب کے ساتھ بالآخر جیل کا دروازہ کھلا ایک بار پھر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا جسٹس ڈوگر صاحب نے، جو کہ چیف جسٹس ہیں 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اور ایک طویل عرصے کے بعد ان کے حکم پر عمل ہوا، اور سلمان صفدر صاحب آج تقریباً 2:30 بجے کے قریب جو ہیں وہ گئے ہیں اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل کے اندر وہ رہے ہیں 1.5 گھنٹہ، یعنی کہ 90 منٹ وہاں پہ رہے ہیں، اور 90 منٹ کے بعد وہ باہر آئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کی جو ملاقات ہے وہ تقریباً 30 منٹ تک جاری رہی ہے، اور 3:20 پر ان کی کہتے ہیں ملاقات شروع ہوئی، اور اس کے بعد 3:16 پر وہ روانہ ہو گئے مرکزی گیٹ سے۔ تو ان کی ملاقات جو 3:20 میں اس کے بعد شروع ہوئی جی، تو تقریباً وہ کہتے ہیں جی کہ ملاقات جو ہے آدھا گھنٹہ تک جاری رہی، اور یہ ملاقات ہوئی ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر صاحب نے اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کل سلمان صفدر صاحب کو اجازت دی کہ عمران خان صاحب سے آج 2 بجے جا کر مل لیں، میں نے اس حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ کسی نے اس طرح سے اس کو اجاگر نہیں کیا اور مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، ایسی چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی جو کہ اچھی ہو رہی ہیں، اور ایسا تاثر جاتا ہے جیسے عدالت امتیازی سلوک کر رہی ہے یا عدالت کسی ایک سائڈ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، ایسا نہیں، ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات بتا دوں کہ یہ بات اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں، یہ تو بات طے ہے کہ اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ آئین کے تحت عدالتیں تو نہیں ہیں، غیر آئینی عدالتیں ہیں، یہ غیر آئینی عدالتی سیٹ اپ ہے، اور یہ مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے، انتظامیہ حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور بالکل عدالتیں ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ وہ ایسے ایکٹ کرتی ہیں، یا آئینی عدالت وہ ایسے ایکٹ کرتی ہیں جیسے وہ سبارڈینیٹ ادارہ ہے حکومت کا، اور حکومت کی طرف سے جو حکم آتا ہے یا راولپنڈی سے جو حکم آتا ہے اسی پالیسی کو لے کر وہ آگے بڑھتی ہیں، وہ آئین اور قانون کو نہیں دیکھتی بلکہ جو فرمائش آتی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس بات پہ ڈوگر صاحب کا جو شکوہ ہے وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی 16ویں نمبر پہ تھے اور ان کو اسلام آباد لاہور سے امپورٹ کیا گیا، اسلام آباد لایا گیا، اور پھر یہاں پہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، پہلے قائم مقام اور پھر فل چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور ان کا معاملہ ابھی تک متنازع ہے کیونکہ پارلیمان الیکشن چور ہے، اور مینڈیٹ چوری کے تحت جو آئے ہوئے ارکان ہیں وہ آئین کو چھیڑ بھی نہیں سکتے، ایوان میں بیٹھ نہیں سکتے، آئین کو چھیڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے گلا شکوہ کیا، لیکن اس میں ایک اور خوش آئند بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ یہ تاثر جاتا ہے کہ عدالت امتیازی سلوک کر رہی ہے یا عدالت کسی ایک سائڈ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ از خود یہ ایک ہوا کا ایک جھونکا ضرور ہے، تازہ جھونکا، چھوٹا سا ہی صحیح لیکن ہے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب کی یہ دوسری ملاقات ہے۔ پہلی ملاقات یحییٰ افریدی چیف جسٹس پاکستان نے کروائی تھی، اور دوسری ملاقات جسٹس ڈوگر صاحب نے کروائی، اور اس ملاقات کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے حوالے سے ہدایات لیں سلمان صفدر صاحب، اور عمران خان صاحب سے پوچھیں، کیونکہ نیب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب ضمانتوں کے بجائے مین اپیلیں جو ہیں انہی کو پہلے سنا جائے اور انہی میں ایک دم فیصلہ کر دیا جائے۔ اب یہ ایک ہنی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، جس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ ہنی ٹریپ ہے، اور اگر کوئی بات چیت نہیں ہوئی تو یقیناً یہ ایک ہنی ٹریپ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی اپیلوں کا اس بات پہ ایگری کیا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی مین اپیلیں سن لیں، تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور ان کا عمران خان صاحب کا رہا ہونا مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا، اور اگر اس طرح گھیر گھار کے لا کے اور اگر فیصلہ خلاف آتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ماتحت عدالتوں کا فیصلہ ہے وہ درست تھا، تو اس کا مطلب ہوگا ہائی کورٹ سے بھی مہر لگ گئی، اور اس کے بعد پھر جانا پڑے گا آئینی عدالت کے سامنے، جو کہ از خود ایک غیر آئینی عدالت ہے، اور وہاں پہ وہی فیصلہ ہوگا جو حکومت چاہے گی، کیونکہ انہی کے جو ہے نامزد کردہ ججز وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہ سارے اس جعلی نظام کو اور اس جعلی سیٹ اپ کو سپورٹ کرنے والے ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، لہذا اس بات کا بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دیا جائے کہ عمران خان کے سزاؤں پہ مہر تصدیق کر دی جائے اور ٹھپا لگوا لیا جائے ہائی کورٹ اور آئینی عدالتوں سے بھی۔ تو بہرحال یہ چل رہے ہیں معاملات، تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آگے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔